اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر مستوی ہوا عرش پر، ڈھانپتا ہے رات کے ذریعے دن کو کہ اس کو طلب کرتی ہے رات دوڑ دوڑ کر، اور سورج اور چاند اور ستارے سب مسخر ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ خبردار سنو، اسی کے لیے ہے پیدا کرنے کا اختیار اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت والی ذات ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ پہلے درس میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کر کے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا اور اپنا تعارف فرمایا۔ یہ ربوبیت الہیت کی طرف دعوت ہے کہ جس نے تمہیں پالا ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سارا نظام چلایا ہے، وہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی اختیار، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، اتنی بادشاہت اور بادشاہت کی وسعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وہ ایک لمحہ میں پیدا کرنے پر قادر ہے، انسان کو سکھانے کے لیے کہ ہر کام تدریج سے کیا جائے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی بادشاہت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، یعنی عرش پر بھی اس کا کنٹرول اور قبضہ ہے، عرش پر اس کی تجلی پڑتی ہے، جس کے بعد ساری کائنات میں روح اور زندگی آتی ہے۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپتا ہے۔ رات کی مثال چادر کی کر دی۔ جس طرح چادر انسان اپنے اوپر تان لے تو وسیع چادر میں پھر انسان کا جسم نظر نہیں آتا، پھر وہ چادر انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی تکالیف سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان ساری مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ ایک چادر بچھ جاتی ہے ساری زمین پر، سارے چھپ جاتے ہیں، چرند پرند بھی اس میں سکون اور آرام کرتے ہیں، اور انسان بھی اس میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ یہ رات دن کو دوڑ دوڑ کر تلاش کرتی ہے، اور اسی طرح دن بھی رات کو دوڑ دوڑ کر تلاش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان مسلسل دن میں نہیں رہتا، دیری نہیں لگتی، دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، پھر آرام کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، آگے دن آ جاتا ہے۔ تو انسان کی سوچ سے زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ دن اور رات کو لا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مسلسل دن رہے، اور جہاں ہوتا ہے لوگ تھک جاتے ہیں، مصنوعی رات اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان درمیانی علاقوں میں اللہ تعالیٰ دن اور رات کو برابر لاتا ہے۔ اگر مسلسل رات رہے تو آدمی سوئے سوئے تھک جائے اور پریشان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو برابر لا کر انسان پر احسان کیا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ضمیر واحد کی ذکر کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس بات کو ذکر کرنے کے لیے کہ رات اور دن اللہ کے ہاں اگرچہ اس میں تقسیم ہے، رات آرام کے لیے ہے اور دن معاش کے لیے ہے، لیکن برابر ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان دن کو بھی آرام کر سکتا ہے اور رات کو بھی کما سکتا ہے، یعنی اس کا برعکس بھی کر سکتا ہے۔ اور آج کل لوگ کرتے ہیں، رات دن کی الگ ڈیوٹیاں ہیں،
یہ اللہ کا احسان ہے۔ آگے فرمائے والشمس والقمر والنجوم، سورج اور چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو اس فضا میں بہت زیادہ سیارے ہیں جو اس فضا میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج اور چاند 2 سیاروں کا ذکر فرمایا۔ سورج اور چاند کیونکہ زمین کے بہت زیادہ قریب ہیں، چاند تو بالکل قریب ہے، 39 لاکھ میل قریب ہے زمین کے، اور یہ جو سورج ہے یہ بھی قریب ہے، اگرچہ بہت بڑا سیارہ ہے، زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا ہے۔ 13 کروڑ زمینیں مل کر ایک سورج بن سکتا ہے، اور زمین سے اتنا دور ہے کہ یہ جو روشنی ہے اس کی رفتار 1,46,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ چلتی ہے روشنی، اور سورج سے زمین پر روشنی پہنچتی ہے 8 منٹ 18 سیکنڈ میں، یعنی اتنا زیادہ دور ہے۔ اور یہ جو نظام شمسی ہے اس میں سب سے دور جو سیارہ ہے زمین سے وہ پلوٹو ہے، اور وہ تقریباً 5.5 سال میں پہنچتا ہے، اس کی روشنی پہنچتی ہے زمین پر۔ یہ ایک چھوٹا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس فضا میں بہت بڑا نظام ہے، لاکھوں اسی طرح کے نظام مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، اور 1 کروڑ کہکشاں کا سنتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ دوربینی کے ذریعے سے دریافت ہوا ہے۔ اس میں کچھ سیارے ایسے دوربینی میں آئے ہیں جس کی روشنی زمین پر پہنچتے ہوئے 1,00,000 سال بھی لگ جاتا ہے، جس کی رفتار 1,46,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی کو 3 لفظوں میں بند فرمایا، والشمس والقمر والنجوم، اور فرمایا مسخرات بامری، یہ سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ اپنے مدار میں چل رہی ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، اس کی 2 حرکتیں ہیں، ایک اپنی ذات میں ہے اور ایک پھر اس نظام کے ارد گرد گھومنا ہے۔ دونوں طرح ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ روزانہ یہ جو سورج کا ایک وقت متعین ہے، جنتری ہمیں بتاتی ہے آج اتنے منٹ پر یہ طلوع ہوگا، آج اتنے منٹ پر طلوع ہوگا، یہ اس کا یہ چلن بھی ہے، اس طرح چلن بھی ہے، تو یہ ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت واضح ہوتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بعین ہی ویسے چلے اور اس میں ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہ ہو، نظام سارے درہم برہم ہوتے رہتے ہیں انسان کے بنائے ہوئے۔ اس لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ بات سن لو، یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے اور ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بہت برکت والی ذات ہے، انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے، انسان کو تو ہر لمحہ اللہ کی ذات پر قربان ہو جانا چاہیے، اور قربان ہو جانا بھی انسان کا کی احسان مندی ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کے احسان کا ذرہ برابر بھی پورا نہیں کر سکتا، شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اتنا بڑا نظام جو انسان کی شمار میں کیا اس کے علم میں نہیں ہے اور سب ہے انسان کے لیے۔ تو رب العالمین وہ ایسا رب ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، اتنے بڑے بڑے سیاروں کو پال رہا ہے اور چلا رہا ہے، تو وہ انسان کو بھی پالنے والا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا ان ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ تو جو ایسا بڑا رب، ایسی بڑی صفات والا، ایسی بڑی طاقت والا رب ہے، انسان اور ایمان والے کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو کیا پریشانی کی ضرورت ہے، اس کا تو ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات بنائی ہے کہ جس میں تھوڑا اختیارات ہوں، لوگ اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، بن جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی ذات کے ساتھ تعلق بنانا کتنا ضروری ہے، اور پھر تعلق بن جائے تو اس سے کتنا سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار
یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض اور زمین کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل ڈھانپتا ہے رات کے ذریعے، النہار دن کو، یطلبہ کہ رات تلاش کرتی ہے اس کو، حثیثا دوڑ دوڑ کر، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات یہ سارے تابع ہیں، بامرہ اللہ کے حکم کے، الا خبردار سنو، لہ الخلق اسی کے لیے ہے پیدا کرنے کا اختیار، والامر اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، تبارک اللہ برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور اور کیف نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما، ہر لمحہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، ہمارے دلوں میں سکون اتار دے، ہمارے دلوں میں اپنی رحمت اتار دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اتار دے، ہمارے دلوں میں اپنی یاد کی لذت اتار دے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کے ادائیگی کا انتظام فرما، ضرورت مند ہم سب ہیں، ہر لمحہ سب کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جتنے دل میں دعائیں لیے بیٹھے ہیں سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔